صدقہ کا مستحق کون ہے؟ صرف مانگنے والا فقیر نہیں بلکہ وہ مسکین بھی صدقہ کا مستحق ہے جو غیرت مند ہے۔ وہ غیرت مند شخص بھی ہے جو دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل مسکین جس کی صدقہ سے مدد کرنی چاہیے وہ آدمی نہیں جو مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے، در در پھرتا ہے اور سائلانہ چکر لگاتا ہے اور ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجوریں اسے دے دی جاتی ہیں اور وہ لوٹ جاتا ہے، بلکہ اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کا سامان بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنی حاجات کو لوگوں سے چھپاتا ہے اور کسی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ صدقہ سے اس کی مدد کی جائے، اور نہ وہ چل پھر کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی میں سے جو پھل یا جو دانہ کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے تو یہ سب اس بندہ کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے انسان ہیں سب کے جسم میں 360 جوڑ بنائے گئے ہیں اور ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا واجب ہے، تو جس نے اللہ اکبر کہا یا الحمدللہ کہا یا لا الہ الا اللہ کہا یا سبحان اللہ کہا یا استغفر اللہ کہا، ہر ایک صدقہ میں شمار ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے کچھ اور نہ ہو سکے تو مجبور اور حاجت مند کی مدد ہی کر دیا کرو۔ البخاری۔ صدقہ کی برکات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ جامع ترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرنے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا اس سے آگے بڑھنے نہیں پاتی۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو بلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فروتنی اور خاکساری کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور برتری بخشے گا۔ صحیح مسلم۔ صدقہ صرف مال و دولت خرچ کرنے کا ہی نام نہیں بلکہ احادیث نے اس کا دائرہ کار وسیع کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بھائی کی خوشی کے لیے ذرا سا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی نیک بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، تمہارا کسی کو بری بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، جس شخص کی نظر کمزور ہے اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، راستہ سے پتھر کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ ترمذی۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ شریعت نے انسانوں کے ساتھ نرمی، بھلائی اور دنیا و آخرت میں آرام و سکون کا کتنا اہتمام کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہر ممکن بھلائی کی ترغیب دی ہے، عمرہ کے ساتھ ساتھ غربا کا ہر معاملے میں دھیان رکھا ہے اور ان کے وسائل کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین ثابت کیا ہے۔ یہ دین اسلام کا ایک رخ ہے۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلام لوگوں کو مانگنے اور سوال کرنے کی مذمت کرتا ہے اور محنت کی عظمت پر زور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھا اٹھا کر لائے اور اپنی آبرو بچائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے آگے دستے سوال دراز کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو کوئی سخت حاجت پیش آئی اور اس نے اس کو بندوں کے سامنے رکھا اور ان سے مدد چاہی تو اسے اس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی، اور جس آدمی نے اس حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اور اس سے دعا کی
تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی یہ حاجت ختم کر دے گا، یا تو جلد موت دے کر اگر اس کی موت کا وقت مقرر آ چکا ہے، یا کچھ تاخیر سے خوشحال کر کے۔ ان حمزہ بن عبداللہ ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال المسألۃ بأحدکم حتی یلقى اللہ ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم۔ حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مانگنے والا ہمیشہ مانگتا رہے گا جہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ مسلم حدیث نمبر 2369۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے صرف اپنا مال بڑھانے کی غرض سے مانگتا ہے یہ تو انگاروں کو مانگتا ہے، خواہ کم کر لے یا زیادہ جمع کر لے۔ حدیث نمبر 2392۔ صدقات سے مال میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرنے کی بے انتہا فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 260 میں بیان ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس سے 7 خوشے اگتے ہیں، پھر ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے تو وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ یہ عظیم الشان فضیلت اس شخص کو ملے گی جس نے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا ہوگا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری سے دور، دکھلاوے سے بے نیاز ہو کر۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہر نیک عمل کے لیے نیت کا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 265 میں اس بات کو ایک باغ کی مثال دے کر بیان کیا گیا ہے، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو اور زور سے بارش برسے تو اس کا پھل دگنا ہوتا ہے، پھر اگر بارش زور سے نہ برسے، کچھ پھوار ہی برسے، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یعنی تھوڑا سا خرچ کرنا بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے، جیسے زوردار بارش نہ برسے پھر بھی پھوار یا شبنم باغ کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ صدقات انسان کو قیامت کے دن خوف اور غم سے بچائیں گے اور قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انسان کو ان صدقات کا نعم البدل اچھی صورت میں ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ کر دے۔ البخاری۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اس لیے مسلمان کو خرچ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے، میانہ روی کا اصول اپنانا چاہیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انفق علیک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ صدقات دینا دنیا اور آخرت میں مومن کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور اس سے سہولیات مہیا ہوتی ہیں۔ دوسرے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا مومن کی مشکلات کو حل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور محبت کا اظہار ہے۔ روز قیامت جب سخت گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس وقت صدقہ اس شخص پر سایہ کرے گا، بلکہ اسے عرش الہی کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا افضل ہے۔ موت کسی بھی وقت انسان کو آ دبوچے گی، اس لیے حکم الہی کی تعمیل کرنا چاہیے۔ موت کے بعد مہلت نہیں ملے گی کہ انسان دوبارہ دنیا میں آ کر نیک عمل کر لے۔ جو لوگ صدقات واجبہ کی وصولی پر متعین ہوتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینے میں زیادتی کرنے والا زکوٰۃ نہ دینے والے کی طرح ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر اور تندرست شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ اگر تندرست شخص محتاج ہو تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ لیتے وقت عمدہ اور اچھا مال نہیں لیا جائے گا بلکہ درمیانے درجے کا اوسط مال میں سے لیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، ہوا وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو یا گائے کے بچڑے کی پرورش کرتا ہے۔ یہ مقبول صدقے کے بارے میں کہا گیا ہے، جو صدقات واجبہ بھی ہو سکتا ہے اور صدقات نافلہ بھی۔ اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ مال قبول کرتا ہے۔ ظلم، گناہ اور زیادتی کے مال سے کیا گیا صدقہ قبولیت کے وہ درجات کبھی حاصل نہیں کر سکتا جو حلال، پاک اور خلوص نیت سے کیا گیا صدقہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مقدار سے زیادہ معیار کو پسند کرتا ہے، کوانٹٹی کی نسبت کوالٹی کو ترجیح دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔